اللہ جل شانہ نے اس انسان کو احسنی تقویم میں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی جو ساخت ہے وہ بھی احسن تقویم بہترین سانچہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس انسان کو عقل عطا فرما کر قوت تدبیر اور قوت حیلہ عطا فرمائی ہے۔ تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو، دل میں تو دشمنی چھپا رکھی ہو اور زبان پر ایسی دوستی کا اظہار کر رہا ہو اور ایسا اعتماد میں اس کو لے رہا ہو کہ اعتماد میں لے کر اور رات کے اندھیرے میں 2-3 آدمی پہلے سے کسی جگہ کھڑے کر کے اور کسی بھی بہانے سے وہاں اس کو لے جا کر سارے پکڑ کر اس کو ذبح کر دے، انسان یہ کر سکتا ہے۔ ڈھیڑ سے ڈھیڑ جانور سے اس کا مالک اس کی اپنی مرضی کے مطابق کام کرا سکتا ہے۔ گدھا ہے، بڑا ڈھیڑ جانور ہے، بہت ہی ڈھٹائی میں یہ مشہور جانور ہے، لیکن ڈنڈے مار مار کر اس کا مالک اس سے بھی صحیح کام اپنی پسند کے مطابق کرا لیتا ہے۔ بیل ہے، لاہور میں بیل ہوتے ہیں، پشاور میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح اور شہروں میں بھی دیکھا، بڑے مضبوط بیل ہوتے ہیں اور ان کا مالک ان کے پیچھے 50 من 60 من 100 من تک کا بوجھ لاد لیتے ہیں۔ وہ بیل کوئی دل سے رضامند نہیں ہوتا کہ میں اس ریڑھی کو کھینچ لوں، لیکن مالک کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، چھوٹے قد کا مالک ہوتا ہے، وہ تو ہے احسن تقویم میں اور بیل احسن تقویم میں نہیں ہے۔ نہ اس کی یہ ساخت ہے اور نہ ہی اس کی عقل ہے، نہ تدبیر ہے، نہ قوت گویائی ہے۔ تو مالک کے ڈنڈے کے ڈر سے وہ بیل اس بوجھ کو وہاں سے کھینچ کر وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کا یہ مالک چاہتا ہے۔ بیل سے زبردستی یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ ایک قصائی نے بھینسا خرید لیا، بھینسا جب خریدا اس کو پکڑ کے لے جانے لگے تو وہ بھپر گیا۔